السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 23۔ والتوحید الذی دعت الیہ الرسل ونزلت بہ الکتب نوعان، وہ توحید جس کی طرف رسولوں نے دعوت دی اور اس کے ساتھ کتابیں اتری، دو قسم کی ہے۔ الاول توحید فی المعرفۃ والاثبات، پہلی توحید معرفت کی ہے اور ثابت کرنے کی، یعنی اللہ کی پہچان کی اور ثابت کرنے کی۔ وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، اور وہ اللہ کی توحید ہے اس کے ناموں کی اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی، کہ وہ اپنے ناموں میں یکتا ہے، اپنی صفات میں کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں، کوئی اس کے کاموں میں شریک نہیں۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَامِلُ وَحْدَهُ، تو اللہ سبحانہ تعالی کامل طور پر اکیلا وہی، کامل ہے، مکمل ہے، وحدہ اکیلا وہی، فی ذاتہ اپنی ذات میں، و اسمائہ اور اپنے ناموں میں، و صفاتہ اور اپنی صفات میں، و افعالہ اور اپنے کاموں میں۔ القادر علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے۔ العلیم بکل شیء، ہر چیز کو جانتا ہے۔ الذی بیدہ کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ المالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک ہے۔ المحیط بکل شیء، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ الذی لیس کمثلہ شیء، وہ جس کی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام۔ والصفات العلی، اور بلند صفات۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ الثانی، نمبر 2، توحید فی القصد والطلب، توحید ارادے میں اور طلب کرنے میں۔ وہو توحید العبادہ، اور یہ عبادت کی توحید ہے، یعنی نیت اور دعا جسے کہتے ہیں، طلب کرنا، دعا مانگنا۔ وہو افراد اللہ بجمیع انواع العبادۃ کالدعاء والصلاۃ والخوف والرجاء، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے تمام طرح کی عبادت کی قسموں میں۔ کالدعاء، جیسے دعا کرنا، والصلاۃ، نماز پڑھنا، والخوف، اللہ سے ڈرنا، والرجاء، اور اسی سے امید رکھنا۔ فیتیقن العبد، تو بندہ یقین رکھتا ہے، ویقر، اور اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، ان اللہ وحدہ، کہ اللہ اکیلا وہی، ذو الالوہیۃ، عبادت کے لائق ہے، علی خلقہ جمیعا، تمام مخلوق پر۔ وانہ سبحانہ، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی، المستحق للعبادہ، عبادت کا مستحق ہے، وحدہ، اکیلا وہی، دون سواہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ فلا یجوز صرف شیء من انواع العبادۃ، تو نہیں جائز، لا یجوز جائز نہیں، کیا جائز نہیں؟ صرف شیء، کسی چیز کو پھیرنا، من انواع العبادۃ، عبادت کی اقسام میں سے، کالدعاء والصلاۃ، جیسے دعا اور نماز ہے، والخوف والرجاء، خوف اور امید ہے، والتوکل والاستعانۃ، توکل اور مدد طلب کرنا، والذبح والنذر، جانور ذبح کرنا اور نذر ماننا، ونحوہا، اور اسی طرح کی چیزیں، الا للہ وحدہ، مگر اکیلے اللہ ہی کے لیے ہیں، دون سواہ، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ یعنی یہ جائز نہیں کہ عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جائے،
یہ خلاصہ ساری بات کا. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. وَمَن صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا اور جو کوئی پھیر لے جائے اس میں سے کوئی بھی چیز لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ تو وہ مشرک اور کافر ہے. کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارا لا برہان لہ بہ جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں فإنما حسابہ عند ربہ تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے، یعنی اللہ اس سے حساب لے گا. انہ لا یفلح الکافرون بے شک بات یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. تو یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ پکارے گا، معبود مانے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس سے دعا کرے گا، تو اللہ اس کا حساب بھی لے گا اور وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. واللہ تبارک و تعالی وحدہ هو الکامل فی ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ اور اللہ تبارک و تعالی اکیلا وہی کامل ہے، کمپلیٹ ہے اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال یعنی کاموں میں. وَلِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ اور اس کے کمال اور جلال کی وجہ سے، وَجَمَالِهِ وَإِحْسَانِهِ اور اس کے جمال یعنی خوبصورتی اور اس کے احسان کی وجہ سے، استحق وہ مستحق ہے ان یعبد وحدہ لا شریک لہ کہ اکیلے اسی کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں. یعنی کیونکہ وہ اپنی ذات میں بھی کامل ہے، کوئی اور کامل نہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، جتنی بھی کریشن اس میں سے. اسی طرح اس کے ناموں اور صفات اور کام جو ہیں ان میں بھی پرفیکشن ہے. تو وہ چونکہ کامل ہے ہر لحاظ سے اور وہ سب سے بڑا بھی ہے، سب سے خوبصورت ہے، سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. فلہ سبحانہ الاسماء الحسنی والصفات العلی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام اور بلند صفات. التی تستلزم ان یکون هو المحبوب غایۃ الحب جو لازم کرتی ہیں کہ وہی محبوب ہو، اسی سے محبت کی جائے. غایۃ الحب یعنی انتہائی محبت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان ناموں اور صفات اور ان تمام چیزوں، اس سارے کمال کا تقاضا ہے کہ اسی سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے. وَأَن يُعَظَّمْ غَایَةَ التَّعْظِیمِ اور اس کی حد درجہ تعظیم کی جائے. وَأَن يُخْضَعَ لَهُ غَایَةَ الْخُضُوعِ اور یہ کہ اس کے لیے جھکا جائے انتہائی درجے تک جھکنا. فَهُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودُ الَّذِي تَأَلَّهَهُ الْقُلُوبُ تو وہ اکیلا وہی معبود ہے جس کی طرف دل متوجہ ہوتے ہیں. وَتُحِبُّهُ اور اس سے محبت کرتے ہیں. وَتَخْضَعُ لَهُ اور اس کے آگے جھکتے ہیں. وَتُذِلُّ لَهُ اور اس کے لیے ذلت اختیار کرتے ہیں. وَتَرْجُوهُ اور اسی سے امید رکھتے ہیں. وَتَخَافُهُ اور اسی سے ڈرتے ہیں. وَتُنِيبُ إِلَيْهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فِي مَصَالِحِهَا اور اپنے مصالح میں یا اپنے فائدے کی چیزوں میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَتَلْجَأُ إِلَيْهِ اور اسی کی طرف لپکتے ہیں یا پناہ لیتے ہیں. وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ اور اسی کی طرف سکون پاتے ہیں. وَتَطْمَئِنُّ بِذِكْرِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اور اسی اکیلے کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یعنی دل لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں. کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن
بذكر الله تطمئن القلوب. تو اس پچھلی جتنی بھی بات ہوئی ہے اس ساری کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اور جتنے کمالات ہیں اور جتنے اس کے کام ہیں ان سب پر اگر انسان غور کرے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، کسی اور کی عبادت نہ کرے، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرے، اسی کی تعظیم کرے، اسی کے آگے جھکے، اسی کا کہا مانے. لیکن چونکہ دل اندھے ہوتے ہیں، اس کے کمالات نظر نہیں آتے، کمال ہمیں نظر آتے ہیں دوسرے انسانوں کے، انہی سے متاثر ہوتے ہیں، تو پھر انہی کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، نہ محبت کا، نہ عبادت کا، نہ اس کی طرف توجہ کرنے کا، نہ اس کا ذکر کا. وقد اجتہد الشیطان لافساد هذا اليقین علی ذات اللہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ بین عموم البشر. شیطان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس یقین کو بگاڑ دے جو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے کاموں پر، افعال پر، عمومی انسانوں کے اندر، عموم البشر کامن پیپل میں، یوں کہہ لیجیے عام لوگوں میں. فزین لآدم وزوجہ الاکل من الشجرہ، تو اس نے خوبصورت بنا دیا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے اس درخت سے پھل کھانا. لیحصل لہم الملک والخلد، تاکہ ان کو بادشاہی اور ہمیشگی حاصل ہو، بزعمہ، اس کے خیال کے مطابق، کما قال اللہ عن الشیطان، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس درخت کی طرف جو ہمیشہ رہے گا اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی پرانی نہیں ہوگی. حالانکہ سراسر جھوٹ تھا. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ شیطان اسی قسم کی جھوٹی باتوں کے ذریعے لوگوں کو پھنساتا ہے. یعنی جو چیز کسی تعریف کے قابل نہیں ہوتی، لوگوں کی نگاہ میں اس کو حسین بنا دیتا ہے. ان کے خیالات ہوں، عقائد ہوں، ان کے اعمال ہوں، جو چیزیں وہ سیل کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایڈورٹائزمنٹ سے، یعنی کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنا ہو تو اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ جس نے نہ بھی لینا ہو وہ بھی پھنس جائے، وہ بھی لے بیٹھے اور پھر اس کے بعد پچھتائے. تو یہی حال اس نے کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے اور ان کی بیوی کے سامنے جھوٹ بولا اور پھر ان کو پھنسا لیا. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل آدم من الشجرة، تو آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا. وعصى ربه، اور اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے. ثم تاب إلى ربه، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کیا. فتاب اللہ علیہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، تو پھر وہ اس پر مہربان ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وزین الشیطان كذلك لقوم نوح، اسی طرح شیطان نے قوم نوح کے لیے کچھ باتوں کو مزین کیا تھا. ان یصوروا الصالحین من الاموات، کہ مردوں میں سے جو نیک لوگ ہوں، مرے ہوئے لوگوں میں سے، ان کی تصویریں بنائیں. لیتذکروہم، تاکہ وہ انہیں یاد رکھیں. ویتعظوا بعبادتہم، اور ان کی عبادت سے نصیحت پکڑیں کہ وہ کتنے عبادت گزار لوگ تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے. وینشطوا للعبادۃ اذا رأوہم، اور جب وہ ان کی تصویر دیکھیں تو ان کو موٹیویشن ملے عبادت کی. نشاط ہوتا ہے یعنی چاقو چوبند ہونے کو، یعنی ایکٹیو ہو جائیں عبادت میں، یعنی وہ تصویریں ان کے لیے موٹیویشن کا کام دیں گی. ثم زین لہم ان البناء علی قبورہم، پھر ان کے لیے خوبصورت بنائی یہ بات کہ ان کی قبروں پر عمارتیں بنائیں. والعکوف عندہا، اور ان پر بیٹھ جائیں اعتکاف سے،
وقوف من محبت اہل القبور من الانبیاء والصالحین، قبروں والوں کی محبت کی وجہ سے جو نبی اور صالحین تھے، وان الدعاء عندها مستجاب، اور یہ کہ دعا وہاں قبول ہوتی ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے ان کی تصویریں بنوائی، پھر ان کی قبروں پہ عمارتیں بنوائی، پھر کہا کہ یہ ان عمارتوں میں بیٹھ جاؤ کیونکہ تم ان سے محبت کرتے تھے تو ان سے انس حاصل کرو، اور پھر یہ کہ یہاں تو یہ برکت والے لوگ ہیں، یہاں دعائیں کریں تو قبول ہوتی ہیں. تو پھر اس کے بعد انہی سے ثم نقلهم من هذه المرتبة الى الدعاء بالمقبور، پھر ان کو منتقل کیا اس مرتبے سے دعا کرنے کی طرف قبر والے سے. پھر کہا کہ قبر والے سے ہی مانگ لو. پہلے تو ان کی برکت سے مانگ رہے تھے، پھر انہی سے مانگنے لگ گئے. والاقسام به علی اللہ، اور ان کے ساتھ قسمیں ڈالو اللہ پر، فی قضاء الحوائج، حاجتیں پوری کرنے کے لیے، کہ اللہ ان کے وسیلے سے یا ان کی برکت سے یا ان کی وجہ سے آپ ہماری ضرورت پوری کریں. جسے کہتے ہیں نا آپ کو اپنے پیاروں کی قسم، یعنی یہ بھی درست نہیں ہے قسم. تو انہوں نے ان کو یہ سکھایا کہ تم اللہ پہ قسم ڈالو ان پیاروں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتیں پوری کرے. لمکانتی ہی عند اللہ، ان کے مقام کی وجہ سے جو اللہ کے ہاں ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پیارے ہیں. فلما تقرر ذلك عندهم نقلهم الى دعاء المیت وعبادته، پھر جب وہ اس بات پہ ٹھہر گئے تو ان کو منتقل کیا میت سے دعا کرنے پر اور اسی کی عبادت پر. یعنی پھر شیطان نے کہا اب ان سے ہی دعا کرو اور ان کی عبادت کر لو. وسؤاله الشفاعة، اور ان سے سوال کرنے کو شفاعت کا کہ آپ ہماری سفارش کرنا. واتخاذ قبره وثنا، اور بنا لیا انہی کی قبروں کو بت. تعلق علیہ القنادیل، اس پہ کندیلیں لٹکائیں، شینڈلیئر، والسطور، اور پردے لٹکانے شروع کر دیے، والزہور، اور پھول رکھنے شروع کر دیے. ویطاف بہ، اور پھر ان کے اوپر طواف کیا جاتا ہے. ویستلم، اور سلام کیا جاتا ہے. ویحج الیہ، اور ان کا طواف کیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے. ویذبح عندہ، اور ان کے پاس جانور ذبح کیے جاتے ہیں. جتنی عبادت کی قسمیں وہ ساری جا کے قبروں پہ شروع کر دی. حالانکہ حج کے لیے کون سی جگہ ہے، یعنی مکہ جانا چاہیے نا. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں مکہ کیا کرنا ہے، ادھر قبر پہ ہی حج کر لو. اس کے طواف کرواتے ہیں. قربانی کہاں کی جاتی ہے، مینا میں. تو انہوں نے کہا قبر والے کے پاس ہی کر لو. اب ادھر چڑھاوے چڑھانے شروع کی، ادھر ہی قربانی. پھر یہ کہ طواف بھی، پھر استلام بھی، ٹچ کر کے چومنا. تو یہ ساری چیزیں پھر لوکلی ہو گئی، یعنی جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ سارا کچھ قبروں والے کے لیے کرنا شروع کر دیا. قبر کو ہی بت بنا لیا اور اسی کے گرد سارے کام کرنے شروع کر دیے. یعنی یوں شرک پھیلا ہے. فلما تقرر ذلك عند هؤلاء والفوه، اور جب یہ بات ان کے ہاں پکی ہو گئی اور وہ اس سے مانوس ہو گئے. والشیاطین تعینهم لما اشرکوا باللہ غیرہ، اور شیطان ان کی مدد کرتے ہیں اس شرک پر جو اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جو ایسے کام کرے پھر شیاطین ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. نقلهم الشیطان منہ الى دعاء الناس الى عبادته واتخاذه عیدا ومنسکا یقصده الناس من کل مکان. تو شیطان نے ان کو منتقل کیا اس سے کہ لوگ جو ہیں دعا کریں ان کی عبادت کرتے ہوئے، اور ان کی اس جگہ کو عیدگاہ بنا لیں اور قربانی کی جگہ جہاں پر ہر طرف سے لوگ آئیں. فلما تقرر ذلك عندهم، پھر جب یہ کام کروا لیا ان سے، زین لهم الشیطان، تو دل فریب بنا دیا ان کے لیے شیطان نے. ونقلهم منه الى اعتبار ان من نہى عن ذلك فقد تنقص اہل الرتب العالیہ من الانبیاء والصالحین، کہ جو روکے اس سے، یعنی اگلے مرحلے پہ کیا کہ اب ایسے لوگ پیدا ہوئے یا انبیاء اللہ نے بھیجے جو اس کام سے روکیں. تو اس نے کیا کیا، قد تنقص اہل الرتب العالیہ، بلند درجے والے انبیاء اور صالحین کا نقص نکالنے لگے یا ان کی برائیاں کرنے لگے لوگ. یعنی وہ ان کو اس چیز پہ لے آیا کہ ان کی بات نہ مانو، انہیں برا بھلا کہو. وحتی من قدرہم، اور ان کی عزت قدر گھٹا دی. وزعم انہ لا حرمت لہم ولا قدر،
اور یہ خیال کیا کہ ان نیک بندوں کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ کوئی قدر. وسرا ذالک فی نفوس الجہال والطغام، اور یہ چیز داخل ہو گئی جاہلوں اور گھٹیا قسم کے لوگوں کے دلوں میں. وکثیر ممن ینتسب الی العلم والدین، اور ان میں سے بہت سے تو اپنے آپ کو علم اور دین کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں. حتی عادوا اہل التوحید، یہاں تک کہ وہ دشمنی کرنے لگے اہل توحید سے. ورموہم بالعزائم، اور انہوں نے شدید مصائب سے دوچار کیا. رمی کا مطلب ہوتا پھینکنا، انہیں پھینک دیا مصیبتوں کے گڑھے میں. وَنَفَّرُ النَّاسَ مِنْهُمْ وَعَنْهُمْ، اور لوگوں کو ان سے متنفر کیا. وَوَالَوْا أَهْلَ الشِّرْكِ وَعَزَّمُوهُمْ، اور انہیں اہل شرک سے قریب کیا اور ان کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالی. وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، اور یہ سمجھا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں. وَأَنصَارُ دِينِهِ، اور اس کے دین کے مددگار ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ، حالانکہ اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، کہ وہ اس کے دوست نہیں ہیں. ان أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے دوست تو بس متقی لوگ ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَهَذِهِ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ فِي إِفْسَادِ يَقِينِ الْعِبَادِ عَلَى رَبِّهِمْ. تو یہ شیطان کے سٹیپس ہیں، یعنی شیطان جو ہے کس طرح حملہ کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. کہاں سے قصہ شروع ہوا، کہاں پہنچا دیا. بندوں کا اپنے رب پر یقین بگاڑنے کے لیے. وَإِغْرَائِهِمْ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں ابھارنے کے لیے بتوں کی عبادت پر اللہ کو چھوڑ کر. یعنی یہ شیطان کے سٹیپس ہیں لوگوں کا یقین بگاڑنے کے لیے اور بتوں کی عبادت پر ابھارنے کے لیے. وَقَدْ حَذَّرَنَا اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے. بِقَوْلِهِ، اپنے اس فرمان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، تو جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ اس کو حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہو سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جیسے کل وہ ناخنوں کی بات ہوئی تھی، یہ جو شیطان کیسے دکھاتا ہے اور غلط چیز کو صحیح دکھاتا ہے، کہ واقعی اس نے ایسا دماغ پہ پردہ ڈالا کہ پھٹے ہوئے کپڑے، اور اب پھٹنے پہلے گھٹنے پھٹے، اب تھائز جو منع ہے کہ تھائز کے اوپر سے پھاڑ دیتے ہیں ادھر سے، اور بالکل بندہ ننگا ہی ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اس نے کس طریقے کی یہ وہ مارکیٹنگ کی ہے اور کس طرح کی مجبوری کی ہے کہ انسان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ فقیر سے بھی بدتر انسان لگ رہا ہے، اچھے ہی نہیں لگتے.
کہ یا تو اچھے لگے ناخن بڑے ہیں تو اچھے لگے, کوئی ایسے لگتا ہے جیسے ویسے تو کہتے ہیں جن کا اپوزٹ چڑیل ہوتی ہے, ہمیں بتایا ہوا کہ اسی کے ناخن لمبے ہوتے ہیں کہ ایسی. تو ناخنوں کا لمبا ہونا اور کپڑوں کا پھٹا ہونا, آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے کسی کو خوبصورت بنا سکتا ہے. یعنی خوبصورتی کا معیار الٹا دیے نا. ہاں جی, یعنی بندے کی عقل کو الٹا کر دیتا ہے. This semester I have a course, Islam in South Asia. اور there is this tendency کہ اسلام ساؤتھ ایشیا میں کس طرح سے آیا, اینڈ پلس وہ اوریجنل فارم میں نہیں آیا, لائک بہت عرب اس کے اندر انفلوئنس نہیں ہے. پہ سمجھیے کہ قرآن اور سنت, اسپیشلی جو سنت کی ایک ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہونے کی وجہ سے دیر از اے لاٹ آف جو ہماری کلچرل پریکٹسز ہیں یا ریچولز ہیں ان پہ جو ایک رنگ چڑھ گیا, جو کہ اب ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہے اور لوگوں کو اسے کنونس آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے. اینڈ جو اسٹیپس یہ لے کے چلیں, سبحان اللہ, میں ریڈنگس پڑھ رہی تھی اینڈ لائک پڑھتے پڑھتے دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسی چیزیں سن کے کہ بعض دفعہ آپ کا جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے ٹو این ایکسٹینٹ آپ اکیڈیمک انٹیگریٹی میں پڑھتے ہیں کہ آپ دوسرے کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, بٹ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم اٹ ریئلی ٹیکس اے ٹول آن یو کہ ناؤ دس از لائک ریئلی آف لمٹ ہو رہا ہے اب یہ سب. تو کل میں ریڈنگس کر کے جب میں فنش ہوا, میری کلاس اسٹارٹ ہونے والی تھی, اس سے پہلے میں کھڑی ہو گئی جا کے, اور میں نے یعنی میرا دل اتنا خراب ہو رہا تھا, اور میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں, ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں استاد, ہمارے پاس ایگزیکٹ کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم ان سے اخذ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں انہوں نے کیا تو کیوں کیا, واللہ عالم ہر کسی نے جو کیا کس انٹینشن سے کیا اور کیا ان کے حالات تھے. اور میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ آپ اوپر ہیں اینڈ یو ہیو بین آبزرونگ ایوری تھنگ, یعنی کائنات پہ جو جنریشنز اور جو اقوام, اینڈ ہم لائک ہزاروں سال یعنی کتنے 100 سالوں کی بات کر رہے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ ہاؤ لائک آپ کس قدر یعنی کہ بردبار ہیں, کس قدر لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, کہ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اوور اسٹیپ کرتے ہیں باؤنڈریز کو اور آپ ان کو فرگیو کرتے ہیں. اینڈ یہ جو آیت اس میں تو اسپیشلی, اینڈ ہمیشہ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دیں, کبھی ہم پاکیزگی کا دعویٰ نہ کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمبل اور ہیوملٹی والا رکھیں. اینڈ آئی تھنک اس کے بعد میں ظہر پڑھنے کے لیے کھڑی استاذہ, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بس وہ الحمدللہ سکون کی فیلنگ آ گئی. اینڈ آئی اسٹارٹڈ اینڈ یوزلی ٹرائی ٹو ریسائٹ اے لٹل بٹ آف لانگر سورہز فرض کے اندر, اینڈ میرے منہ سے نکلی سورہ عصر, اینڈ میں نے اس کو پڑھا اینڈ آئی جسٹ اسٹک دیئر, مطلب پڑھتے پڑھتے میں بالکل ٹھہر گئی کہ میں کون سی سورت پڑھ رہی ہوں. اینڈ اس میں یہ چیز کہ نو میٹر کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, دا فرسٹ تھنگ جو ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنا, علم ہونا سورسز کا, اینڈ کرنے کا کام آنا چاہیے. دنیا میں ہمارے ارد گرد بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آمنوا وعملوا الصالحات اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر میں نے سوچا کہ والعصر کیوں ہے, میں نے کہا زمانے کی قسم, اللہ تعالیٰ واقعی اتنے زمانے ہی تو گزر گئے, اور زمانے کی قسم اب پہلی دفعہ مجھے ریئلائز ہوا کہ والعصر جب کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, کہ اوور دا کورس آف آن دس ارتھ so many generations have passed, so many histories have been written, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا پتہ, اللہ تعالیٰ ہمیں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی خسارے میں ایکسپٹ. بالکل. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ لا یعلمہم الا اللہ, بہت سی قومیں تو ایسی گزری ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں, کہ وہ کہاں بسے تھے, کیا انہوں نے کمال کیے, اور کس طرح اللہ کے عذاب سے تباہ ہو کے کہاں دفن ہے. لا یعلمہم الا اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے. پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا قد قصصناہم علیک ورسلا لم نقصصہم علیک, کئی رسولوں کا ذکر ہم نے آپ پہ کیا, کئی کا تو ہم نے ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ کہاں آئے تھے, کون تھے, ان کا تو کوئی نام بھی نہیں ہے کہیں بھی. تو کیسی کیسی تہذیبیں اور کیسی کیسی چیزیں دفن ہیں, صرف اللہ ہی کو پتا ہے. لا یعلمہم الا اللہ, کس طرح وہ ان کے اندر بگاڑ آیا, اور پھر کس طرح اللہ کے پیغمبر آئے, اور کس طرح ان کا انکار ہوا, اور کس طرح پھر ان کو نجات دی گئی, اور کس طرح نہ ماننے والوں کو برباد کر دیا. سورۃ یاسین میں بھی آتا نا شیطان کے بارے میں, یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین, اور پھر لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون, کہ تمہاری جبل یعنی بہت ساری جو تمہاری ذریت تھی اس کو اس نے گمراہ کر دیا, اور تم عقل نہیں رکھتے تھے. افلم تکونوا تعقلون. سادہ یہاں پر جب یہ سٹیپس پورے بتائے گئے کہ کہاں سے شیطان نے وار کرنا شروع کیا, کہ انہوں نے تصویریں پہلے بنانا شروع کی, تصویر سے معاملہ شروع, یعنی کسی کو آئیڈیلائز کرنا, اور بڑی اچھی نیت سے انسان رکھ لیتا ہے کہ یہ یادگار ہے, یادگار کر کے. اور یہ تو نیک لوگ ہیں, بڑا انوسینٹ آئیڈیا ہے. ہاں, ان کو دیکھ کے تو ہمیں نیکی کا کام ہی یاد آتا ہے.
برکت ہوتی ہے. پھر نیکی کے بعد پھر برکت ہونے لگتی ہے, اور اس کے بعد پھر تعظیم بڑھنے لگتی ہے, تو ہم اسی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کو ہی ہار پہنائیں. اور جیسے کہ ہندوؤں میں تو یہ ہے نا کہ جو انسان ان کے گھر کا بڑا مر جاتا ہے تو پھر وہ تصویر پہ ہار بھی چڑھاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر ہر دفعہ پھول چینج ہوتے ہیں. تو یہ جو اس نے جو سٹیپس یہاں دیے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ فٹ سٹیپس, جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ ایک سٹیپ لیتے ہو, جیسے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں, ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نا بیٹا ایک فون کال بھی نامحرم سے بات کرنا یعنی فٹ سٹیپس آف شیطان ہے, بغیر وجہ کے تم اس سے بات نہیں کر سکتے. اگر ایون نوٹس کے لیے بھی آپ کسی لڑکے سے لے سکتے ہو, تو وہیں سے ساری باتیں پھر شروع ہوتی ہیں. پھر کافی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں, پھر آخر میں گھر پہ ہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور راتوں کو بھی رک جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے اور بڑی تک جاتی ہے. اور اب جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, جب آپ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ سارے جب یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو ساری چیزیں اللہ کے لیے کی جائیں وہ کسی اور کے لیے کی جا رہی ہیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر نا باولا کر دیا, بالکل الٹا سا کر دیا, جس میں اور ہم جب دیکھتے بھی ہیں یہ مزاروں پہ جب یہ چکر یا دھمال ہو رہی ہوتی ہے, کسی ٹی وی پہ دکھاتے ہیں دھمال ہو رہی ہے یا کچھ ایسی حرکتیں کر رہے, ایسا لگتا ہے یہ انسان باولا سا ہو گیا, یعنی وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. والتوحید الذی دعت الیہ الرسل من اولہم الی آخرہم هو افراد اللہ بالعبادۃ کلھا, اور وہ توحید جس کی طرف رسولوں نے دعوت دی اول سے آخر تک, پہلے رسول سے آخری رسول تک, ہوا وہ افراد اللہ اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا ہے, بالعبادت عبادت کے لیے, کلھا ساری کی ساری عبادت میں, یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں. لیس فیہا حق لملک مقرب, اس میں کسی کا بھی حق نہیں, نہ کسی مقرب فرشتے کا, ولا لنبی مرسل, اور نہ کسی بھیجے ہوئے رسول نبی کا, فضلا عن غیرہم, ان کے علاوہ کو تو چھوڑ ہی دو. فمن عبد اللہ لیلا ونہارا, تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے رات اور دن کو, ثم دعا نبیا, پھر دعا کرتا ہے کسی نبی سے, او ولیا عند قبرہ, یا کسی ولی سے اس کی قبر کے پاس جا کے, فقد اتخذ الہین اثنین, تو اس نے دراصل دو الہ بنا رکھے ہیں, یعنی ایک طرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسری طرف اس ولی کی عبادت کر رہا ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو الہ مت بناؤ, انما هو الہ واحد, الہ یا معبود تو ایک ہی ہے, فإیایا فرہبون, پس مجھی سے تم ڈرو. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرہبون. ومن ذبح للہ الف اضحیۃ, جس نے اللہ کے لیے 1000 قربانیاں کی, ثم ذبح لنبی او غیرہ, پھر نبی کے لیے ایک قربانی کی, یعنی ان کے نام پر, او غیرہ, یا اس کے علاوہ کسی اور ولی وغیرہ کے, فقد اتخذ الہین اثنین, تو اس نے بھی دو الہ بنا لیے. وہذا هو الشرک الذی حذرنا اللہ منہ, یہی وہ شرک ہے جس سے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے یا ہوشیار کیا, محتاط کیا ہے. وامرنا بالتوحید فی جمیع الاحوال, اور اس نے ہمیں توحید اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہر طرح کے حالات میں. کما قال سبحانہ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. لا شریک لہ, جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت, اسی چیز کا میں حکم دیا گیا ہوں. وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تو یہ جو آیت ہے نا, صلاۃ اور قربانی دونوں کے لیے ہے, یعنی قربانی بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں ہونی چاہیے, جس طرح نماز غیر اللہ کے نام کی نہیں ہونی چاہیے.
فمن اخلص العبادات کلھا للہ، جس نے ایک اکیلے اللہ کے لیے ساری عبادات کو خالص کر لیا، ولم یشرک فیہا غیرہ، اور ان میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، فہو المؤمن الموحد، تو وہ ہے دراصل مومن جو موحد ہے، توحید والا ہے، الذی شہد اللہ الہ الا اللہ، وہ جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ومن عبد اللہ، اور جس نے اللہ کی عبادت کی، وعبد معہ غیرہ، اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت بھی کی، فہو المشرک، تو وہ مشرک، کیونکہ اس نے شریک ٹھہرا لیا، اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے اور کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہے، تو اس نے کسی اور کو اللہ کے برابر کر دیا، یہی شرک ہے۔ ومن عبد غیرہ من دونہ، اور جو صرف اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، فہو الکافر الجاحد، تو وہ تو پکا کافر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ یعنی مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی بھی کرتا ہے اور غیر اللہ کی بھی کرتا ہے، اور کافر کون ہے؟ جو اللہ کا تو انکار کرتا ہے اور صرف غیر اللہ کا کرتا ہے۔ یہ فرق ہے، اتنا باریک فرق کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ والناس کلہم مأمورون بالتوحید، اور لوگ سارے کے سارے حکم دیے گئے ہیں توحید اختیار کرنے کا، سارے لوگوں کو اس بات کا حکم ہے۔ وعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر اس بات کا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ والتوحید یرد الاشیاء كلها الى اللہ وحدہ خلقا وایجادا وبقاء واستمرارا ونفعا وضرا ونجاتا وہلاکا وحیاتا وموتا وغنى وفقرا۔ توحید جو ہے ساری چیزوں کو ایک اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتی ہے کہ ساری چیزیں اس کے کرنے سے ہوئی ہیں، خلقاً پیدا کرنا، و ایجاداً انوینٹ کرنا، و بقاءً باقی رکھنا، و استمراراً اور چلانا کائنات کا انتظام، و نفعاً نفع دینا، و ضراً نقصان دینا، و نجاتاً نجات دینا جیسے اپنے پیغمبروں کو دی، و ہلاکاً اور ہلاک کرنا جیسے فرعون اور اللہ کے دشمنوں کو اس نے کیا، و حیاتاً اور زندگی دینا، و موتاً اور موت دینا، و غناً اور امیر کرنا، و فقراً اور فقیر کرنا، یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے یہ کیا ہے، یہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا، تو اب یہ کہ کتے نے بچا لیا، وہ مجازن تو آپ کہہ سکتے کہ کتا بول پڑا تو الحمدللہ بچ گئے، لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بچایا اللہ نے ہے، کسی اور نے نہیں بچایا، نجات اللہ نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ جیسے قرآن میں آتا نا، وہ اغنا و اقنا، وہی غنی کرتا ہے وہی فقیر کرتا ہے۔ فالتوحید عادل العدل، توحید سب سے بڑا عدل ہے، والشرک اظلم الظلم، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ومن علامات ضعف التوحید والیقین، توحید اور یقین کی کمزوری کی علامتیں کون سی ہیں؟ ضعف الدعاء، دعا میں کمی، دعا کی کمزوری، یعنی جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کتنی دعا کرتا ہے، یہ بتاتی ہے چیز کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ اب جیسے زکریا علیہ السلام تھے، اولاد نہیں ہوئی تو کس ایج میں جا کے ان کی اولاد ہوئی، وہ دعا کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا وسائل کوئی نہیں ہے، سبب کوئی نہیں ہے، تو دعا بھی نہیں کرتے، کہ جب سبب بھی نہیں، ہم سمجھتے ہیں سبب ہوگا نا، پہلے وہ نظر آئے گا پھر ہم دعا کریں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے. کوئی بھی چیز ہو, کچھ بھی مانگنا ہو. ہم مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں, یہ کیسے ٹھیک ہو, یہ کیسے ٹھیک ہو, دعا مانگنا شروع کر دیں. لیکن اگر دعا میں کمزوری ہے تو سمجھیں توحید کمزور ہے, یقین کم ہے. جتنا یقین اللہ کی ذات پہ زیادہ ہوگا اتنی ہی دعائیں زیادہ ہوں گی. وَهُوَ غَيْرُ تَرْكِهِ, اور وہ کیا ہے, اس کا نہ چھوڑنا. فَتَرْكُهُ اسْتِكْبَار, اور اس کا چھوڑنا تو تکبر ہے. وَعَدَمُ الْكَلَامِ عَنْ عَظَمَتِ اللَّهِ, اور اللہ کی عظمت یا بڑائی کے بارے میں بات نہ کرنا. لوگوں کی بڑائیاں بیان کرتے رہنا, فلاں نے یہ کمال کیا, اس سائنسدان نے یہ ایجاد کر دیا, فلاں نے یہ علاقہ فتح کر لیا, یہ بڑے بڑے بادشاہ, یہ فلاں, دنیا بھر کی بڑائیاں کرنا اور اللہ کی بڑائی کا نام نہ لینا, اللہ اکبر نہ کہنا, ہر ایک سے امپریس ہونا, اللہ سے نہ ہونا. وَعَدْمُ التَّحَدُّثِ بِنِعَمِهِ, اور یقین ایمان کی کمزوری کیا ہے, اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہ کرنا کہ اللہ نے دی ہیں. اپنی بڑائیاں دکھاتے رہنا, میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس وہ بھی ہے, لیکن یہ ذکر نہ کرنا یہ اللہ نے مجھے دیا ہے, اس کا کہیں نام ہی نہ لینا. وَقِلَّةُ ذِكْرِهِ, اور اس کا ذکر بھی کم کرنا. ہم سب کو اپنے اوپر کچھ ذکر کی جو چیز, ایک تو نا نماز ہے, قرآن ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے کہ جیسے 100 دفعہ کم از کم صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ. جیسے ہم نے پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ 2 چیزیں اختیار کرنا, لا الہ الا اللہ اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ. ذکر کی جب قلت ہوتی ہے نا, باتیں ادھر ادھر کی بہت, اور ہنسی مذاق سب چل رہا ہے, اور تسبیحات کی پرواہی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں اپنے اوپر, کبھی دل آیا تو منہ سے نکل گیا کچھ, کبھی نہیں آیا تو نہ صحیح. تو مرتے وقت کیا نصیب ہوتا ہے بندے کو, جو عام حالات میں وہ اس کی زبان سے نکلتا رہتا ہے, مصیبت کے وقت بھی وہی چیز منہ سے نکلتی ہے. وَقِلَّةُ ذِكْرِهِ وَقِلَّةُ حَمْدِهِ وَشُكْرِهِ, اور اس کی تعریف اور شکر بھی کم کرنا, الحمدللہ ہی کم کہنا. وَعَدَمُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ, اور اس کی تعریف نہ کرنا. وَعَدَمُ نَشْرِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ, اور اس کے دین اور شریعت کو نہ پھیلانا, آگے نہ بتانا, نہ دینا. وَقِلَّةُ ذِكْرِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ, اور اس کے ناموں اور صفات کا ذکر کم کرنا. وَتَعْظِيمُ الْمَخْلُوقِ, اور مخلوق کی تعظیم بہت کرنا. وَكَثْرَةُ ذِكْرِ, اور ان کا ذکر بہت کرنا. وَثِقْلُ الطَّاعَاتِ عَلَيْهِ, اور اپنے اوپر اطاعت کو بڑا بوجھ سمجھنا. اچھا اب یہ نماز بھی پڑھنی ہے, پھر ٹائم ہو گیا ہے, اب وضو کون کرے, یعنی جو عبادت کی چیزیں ان کو بوجھ سمجھ کے کرنا کہ اچھا وقت ہے تو جلدی سے بس اتار کو, پھر میں جلدی سے نماز پڑھ لوں, پھر اس کے بعد اپنی دنیا میں موج میلا. وخفت المعاصی علیہ, گناہوں کو ہلکا سمجھنا, بڑے بڑے بلنڈر کر کے کہنا تو کیا ہوا, اللہ معاف کرنے والا ہے نا. وقلت الرغبت فی سماع کلامہ, اور اللہ کا کلام سننے میں دلچسپی کم ہونا. وہ جو آئی فون کی نئی اپڈیٹ آئی ہے نا, اس میں ویجٹس آئے ہیں نا, اس میں تو اس میں ایک ویجٹ ہے جس میں بتاتے کہ آج آپ نے کون سی اپلیکیشن کتنی دیر کے لیے کھولی, پورا ٹائم وہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کون سی اپلیکیشن کتنی دیر کے لیے کھولی. پہلے دن جس دن میری نظر پڑی تو میں شرمندہ ہی ہو کر رہ گئی. اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم چاہے نیکی کے ہی کام کر رہے ہوں, یعنی الحمدللہ ہم واٹس ایپ کا جو استعمال کرتے ہیں یا اور تو خیر کی بات ہی کرتے ہیں, کوئی جھوٹ نہیں, فساد نہیں, یا کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ڈلواتے, یا لوگوں کے بلکہ سلجھاتے ہیں, یا جو بھی کسی کو مسئلے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں وہ بھی میں تو اس کو پورا اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھی ایک دین کا ہی کام ہے اس کے ساتھ لے کے بیٹھتی. لیکن جب میری اپلیکیشن قرآن والی اپلیکیشن پر نظر پڑی تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے میرا اعمال نامہ, دن میں میں نے کتنا ٹائم کہاں لگایا ہے, قرآن کو کتنا ٹائم دیا سارے دن میں. ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ ڈیلی کتنا قرآن سنتے ہیں. الحمدللہ جو تدبر کا یہ فائدہ ہو کہ جب میں دوسروں کو کہتی ہوں تو پھر تھوڑا سا اپنے اندر بھی آ جاتا ہے کہ جو صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ روز سنیں. آپ یقین کریں کہ جو ان ڈیپتھ اسٹڈی کی بھی ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد انہی کی تلاوت سنتے رہتے ہیں تو اس کا ایک تو لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. یعنی ویسے تو سارے قرآن کا اپنی جگہ لطف ہے سننے کا, لیکن وہ پھر پیسو لسننگ ہوتی ہے. لیکن جو پڑھایا وہ ہوتا ہے نا ریسنٹلی, وہ بہت ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے, اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو کبھی آنسو آ جاتے ہیں, کبھی تخیل میں کہیں پہنچ جاتے ہیں, کبھی نہیں. تو مثلاً ہر خاتون کا کچن میں کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور گزرتا ہے,
اور اس وقت گھر والے بھی نہیں عام طور پر ہوتے، تو کیا کریں؟ جو کچن میں انٹر ہوں ساتھ ہی اپنی تلاوت کھول لیں اور اس کو آن کر دیں اور ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں. یا اسی طرح اگر واک کرتے ہیں آپ تو اس وقت کھولیں، یعنی دن کا ایک حصہ ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ اس وقت تو میں نے قرآن سننا ہی سننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، قلت الرغبہ، یعنی دلچسپی نہیں، رغبت کا مطلب دلچسپی، تھوڑی سی دلچسپی ہے فی سماع کلام ہی، اس کا کلام سننے میں. وعدم الطمأنینۃ والسکینۃ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں میں نہ سکون آنا نہ اطمینان ہونا، یعنی وہاں بے چین ہو کے بیٹھنا کب ختم ہوگا، کتنا ٹائم رہ گیا. یعنی جو اللہ کے ذکر کی یا تعلیم دین کی جو مجالس ہوتی ہیں، چاہے تفسیر کی ہو، حدیث کی ہو، کوئی اور ہو جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس میں بوجھل ہو جانا. ایک تو ٹھیک ہے ہم سب بیمار بھی ہوتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، سارا گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں کرسیوں پہ، کوئی آسان تو نہیں. ایک یہ ہے کہ بس نہ جانے کو دل کرنا اور نہ بیٹھنے کو کرنا اور اس سے بچنا. واللہ عز وجل واحد لا شریک له فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، اور اللہ عز وجل جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اسماء میں، صفات میں، افعال میں. ہوا وحدہ احکم الحاکمین، وہ اکیلا ہی احکم الحاکمین ہے، وہ احسن الخالقین ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا، سب سے بہترین حاکم. وخیر الرازقین، سب سے بہترین رازق. لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا، حکم بھی اسی کا چلے گا. وبیدہ النفع والضر، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. وَلَهُ ملک الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بادشاہت بھی اسی کے پاس ہے. وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اور وہ اکیلا ہی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، اور وہ مظلوم کی فریاد رسی کرتا ہے یا بے قرار کی. ملہوف کے دو معنی ہوتے ہیں، مظلوم اور بے قرار. اذا ناداہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف دور کر دیتا ہے. وَيُفَرِّجُ الْكُرُبَاتِ، اور وہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے. وَيُقِيلُ الْأَثَرَاتِ، اور گناہ معاف کر دیتا ہے. وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَهْدِي خَلْقَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اکیلا ہی سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں اپنی مخلوق کو ہدایت دیتا ہے، رستے دکھاتا ہے کہ کدھر کو جانا ہے. اچھا، یعنی انہوں نے مخلوق کہا ہے. میں تو اس پہ حیران تھی کہ اگر ہم پانی میں کہیں اندر ہوں، اندر پانی میں، تو کیسے پتا چلے گا کدھر کو جانا ہے؟ کیونکہ مچھلیاں بھی کبھی ادھر جا رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان کو اپنا راستہ پتا تھا. تو یہ مخلوق کو اندھیرے میں سمندر کے اندر بھی راستہ بتاتا ہے کدھر جانا ہے، کہاں جا کے رکنا ہے، کہاں انڈے دینے ہیں اور کہاں واپس جانا ہے، اور پھر اگینسٹ دا فلو کس طرح جمپ کرنا ہے. تو اللہ ہی نے یعنی ہمیں سورج سے، چاند، ستاروں سے رہنمائی ہماری کی. ہم تو خیر انسان ہیں عقل والے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ انسانوں کو اللہ نے عقل دی، علم دیا، اس کی بنا پر انہوں نے رستے ڈھونڈ لیے ہر کام کے. لیکن ان مچھلیوں کو کس نے رستہ بتایا؟ اگر اتنی سی بھی عقل کی بات کوئی سمجھ لے نا تو خالق کا انکار نہیں کر سکتا. اور ایون جو ہنی بیز ہیں، سبحان اللہ، ان کا جو روٹ ہے فن لینڈ سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک، سبحان اللہ، عقل دنگ رہ جاتی. کدھر ہے اس کا دماغ؟ اس کا وزن کیا ہے؟ ایک ہنی بی کے دماغ کا وزن کیا ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ انسانوں کے مقابلے میں تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے نا. لیکن اگر ہمیں کوئی کہے کہ لے کے فلائٹ جاؤ تو ہم پتہ نہیں کدھر گم جائیں. کتنے کتنے انسان نے انتظام کیا اپنے ساتھ، تب وہ ایک جہاز ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ لینڈ کرتا ہے. ساری مشینری آپ دیکھیں، اور ان مکھیوں کے پاس تو سوائے اپنی تنہا جان کے کچھ بھی نہیں ہوتا. وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے. سبحان اللہ، ہوا کو کون حکم دیتا ہے آج تم نے اس رخ پہ چلنا ہے، اس رفتار سے چلنا ہے، اس لیول پہ چلنا ہے؟ نہ اس کے پاس آنکھیں ہیں، نہ دماغ ہے، اور وہ مطیع ہے، فرما بردار ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي إِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جاؤ، تو وہ ہو جاتی. أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے پھل نکالے. مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا هُوَ، جس کا شمار صرف وہی کر سکتا ہے.
وہی گن سکتا ہے. ایک دن ایسے میں دیکھ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ اس سال کتنے مالٹے پیدا ہوئے ہوں گے. بس اس سیزن میں کوئی بھی گن نہیں سکتا, کوئی طریقہ نہیں گنے کہاں کہاں کن گاؤں دیہاتوں جنگلوں میں کیا کیا پھل اگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر نیا پھل آ جاتے ہیں, پھر اور وہ تو ایک نہیں نا, صرف ایک چیز تھوڑی اگتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پودوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے وہ لگے ہوئے ہیں, پولن کے علاوہ جو گلہریاں کھاتی ہیں اور ان کا وہ سامان انہوں نے اکٹھا کرنا اپنے, ایک اور جو ہے, تو یعنی ہر ایک کے رزق کا انتظام کیا ہوا نا. ہمیں تو پھلوں کی قسمیں نہیں پتا, کہاں یہ کہ ہم یہ گننے بیٹھے ہیں کہ کتنے ایک سیزن میں یا ایک درخت پر ہی کتنے اگے ہوئے ہیں, کون کیا کھائے گا, کس تک کیا پہنچنا ہے. اس نے تو یہ بھی پلاننگ کی ہوئی کہ کس نے کیا کھانا ہے. الذی انت لہ الوجوہ, وہ جس کے آگے چہرے جھکے ہوئے ہیں. وخشعت لہ الاصوات, آوازیں دبی ہوئی ہیں. وسبحت بحمدہ الارض والسماوات, آسمان و زمین اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. اگر آسمان تسبیح کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہی, اگر زمین تسبیح کرتی ہے تو میں کیوں نہیں, مجھے بھی کرنی چاہیے. سو شیل آئے, مجھے بھی کرنی ہوگی. ایک ایک پتا کر رہا ہے, ایک ایک دانا کر رہا ہے, ایک ایک پرندہ کر رہا ہے, سب لگے ہوئے ہیں. سو شیل آئے, مجھے بھی کرنی ہے. اس کو تو فرق نہیں پڑے گا اگر میں نہیں کروں گی تو, لیکن اگر کروں گی تو پھر یہ میرے ہی فائدے میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.